احساسات کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. تو اسی لمحے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص جو تزکیہ نفس کے ابھی دامن کوہ کی کسی چوٹی پر تک نہیں پہنچا، اسے ماؤنٹ ایورسٹ کے حوالے سے اور تزکیہ نفس کے اس اونچے پہاڑ کے حوالے سے پوچھنا یا اس کے حوالے سے اس سے کچھ سننا بس عجیب سا لگتا ہے. کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آئیں، جو میں نے آپ کی طرح مختلف کتابوں سے اخذ کی، جو آپ کی طرح مختلف لوگوں سے سنی اور کچھ ذاتی تجربات سے اپنی زندگی میں گزرا، وہ آپ سے شیئر تو کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کم از کم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس عظیم اور عظیم المرتبت چوٹی کے بارے میں بات کروں کہ جس کا نہ مجھے لذت کا احساس ابھی تک اس انداز میں ملا ہے اور نہ ہی میں اس راستے کی سختیوں کو اور اس کی کٹھنائیوں کو جان چکا ہوں. بس ایک طالب علم کی طرح آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس میں وہ تمام باتیں جو آپ لوگوں نے پڑھی اس کو صرف ان 4 لفظوں کی صورت میں بیان کر دیا گیا. پاکیزگی، اور اس پاکیزگی کو مسلسل بڑھانا اور اس کے اندر ایسی لطافت پیدا کرنا کہ جو لطافت اللہ رب العزت کے اللطیف ہونے کے قریب انسان کو پہنچا دے، اور اس کے اس میں صفت جو اللطیف ہے اس کی کیفیات کو محسوس کرنے میں انسان کو مدد فراہم کرنا شروع کر دے. یہ عمل کہا گیا کہ یہ لازمی ہے، یہ محض اختیاری نہیں ہے، اور اس لازمی عمل کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا، ان کے مشن کا حصہ بنایا گیا، ان کی بعثت کا مقصد بنایا گیا، اور ان کی امت کو بھی اسی مقصد کو آگے بڑھانے کا حکم دیا گیا. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. معنی آپ سب لوگ جانتے ہیں، گویا کہ یہ عمل لازمی ہے ہم سب کے لیے جو بھی اس امت سے تعلق رکھنے والے افراد. یہ بات بھی آ چکی کہ نفس دل ہے، دل جو سینے میں دھڑکتا ہے، جو صرف ایک پمپنگ مشین نہیں ہے بلکہ جذبوں، احساسات اور خواہشات کا مرکز ہے. وہی خواہشات بعض اوقات انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں تو اسے کسی ایک پوائنٹ پر، کسی ایک نقطے پر جھنجھوڑا جاتا ہے. جب یہ جھنجھوڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب ضمیر نے کام کرنا شروع کر دیا، اور جب ضمیر کی بات کو سن لیا جاتا ہے تو آدمی روحانی ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ وہی بات ہے جو آپ لوگوں نے کہی، لیکن اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح محسوس کر لیا جائے کہ اس نفس کی گہرائیوں میں جاتے ہوئے آدمی روح اور روحانیت اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں گم نہ ہو، بلکہ یہی 3 لفظ کافی ہیں کہ انسان کا دل جو خواہشات کا مرکز ہے، اور انسان کا ضمیر جو اسے کسی غلط بات پر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، آگاہ کرتا ہے، اور جب اسے پاکیزگی اور اطمینان میسر ہو جاتا ہے تو وہ اس روحانیت کی کیفیت میں آ جاتا ہے. قرآن حکیم کی اس آیت کا حوالہ آپ سب کے سامنے پیش کیا گیا. قرآن حکیم نے ہمارے اس نفس کی تخلیق کے حوالے سے ابتدا ہی میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اسی اللہ نے اس نفس کو بنایا ہے، اور اسی نے اس کے اندر ان 2 جذبوں کو، 2 کیفیات کو داخل کیا ہے، جس میں ایک جذبہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور دوسرا جذبہ نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اور جس نے نیکی والے جذبے کو ترقی دی، اسے پروان چڑھایا، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی، وہ کامیابی کو پہنچا. اور جس نے نیکی والے جذبے کو دبا کے رکھا اور اس کو ابھرنے نہ دیا، اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، تو وہ شخص ناکام ہوا، خواب و خاسر ہوا. ہم یہ بھی جانتے ہیں
جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جب بھی ضمیر کی بات کو سننے کا انسان کو موقع ملتا ہے تو ہمیشہ اسی طرح کی کسی نہ کسی کیفیت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، جس طرح یہ ابھی کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے کہ شیطان اچانک رکاوٹ بن جاتا ہے اور پھر انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا بلکہ پسپائی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہے اور جو اپنے اس تزکیے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے اور بالآخر اس کا کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا اسلوب ہے کہ جس میں محبت کی انتہا اور دل کے اندر اس پیدا ہونے والی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی محسن، کوئی محبت کرنے والا، کوئی احسان کرنے والا، کوئی اچھا خیال رکھنے والا کسی کو سمجھانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، صحیح راستے پہ چلانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بات مان نہیں رہا، بالآخر وہ اس کیفیت میں پہنچ کے یہ انداز اپناتا ہے کہ کیا تم واقعی اس راستے پر چل سکتے ہو؟ کیا اب بھی تم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اس آیت کے ترجمے میں کچھ اسی طرح کا جذبہ موجود ہے کہ کیا تم پاکیزگی کے تزکیے کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہو؟ یہ سوال بھی کیا گیا اور سوال کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے کہ تزکیہ در حقیقت طریق اور طریقہ ہے، طریق راستہ اور طریقہ اسلوب، اور اس تزکیہ نفس کا بنیادی جو ہدف ہے وہ تقوی ہے، اور قرآن حکیم نے اس لفظ کو تمام عبادات کے ساتھ، تمام معاملات کے ساتھ، تمام عقائد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہر عقیدے کی بنیاد اور ہر عقیدے کا ہدف تقوی، ہر عبادت کا ہدف تقوی اور ہر معاملے کا ہدف تقوی ہے۔ البتہ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کی پاکیزگی، طہارت، اس پاکیزگی کو ترقی دیتے دیتے آدمی تقوی کے مختلف مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ بات بہت وجہ کہی گئی کہ تقوی کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہہ سکے کہ یہ تقوی کا وہ آخری مقام تھا جس پہ میں پہنچ چکا ہوں، بلکہ یہ مقام مسلسل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دامن کوہ کی بلندیوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک بھی انسان پہنچ جائے تو تب بھی تقوی کا مقام ہی رہتا ہے، اور اس سے آگے بھی بہت سارے مقامات ہیں جس کو طے کرنے کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی ہی پڑتی ہے، اور اس سے آگے والا مقام جو ہے وہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے بعد عرش الہی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی پہچان، اللہ کی اس تمام صفات کو اپنے دلوں میں محسوس کرنے کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے قلب و ذہن میں اس حالت کو محسوس کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی بھٹکتا نہیں